زکوٰۃ کا کنسپٹ یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کا بھی کنسپٹ یہ ہے کہ ایک شخص مالدار ہو گیا ہے، وہ اپنے مال سے 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ دے تاکہ معاشرے کے محتاج، اپاہج، ڈسیبلڈ، ضرورت مند، بیوہ، اورفن، وڈو، یتیم، ان کی مدد کی جائے اور معاشی ناہمواری کا خاتمہ ہو۔ جو ہے اکنامک جو سسٹم ہے اسلام کا، وہ زکوٰۃ کے اوپر عمل کیا جائے تو معاشی ناہمواریاں ختم ہو سکتی ہیں اور معاشرے میں دولت کا متوازن، دولت کی تقسیم کا عمل جو ہے وہ ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ اسی طرح حج کے لیے جب انسان ٹریول کرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک مسافر کی خدمت کرنی ہے، بھوک کی صورت میں ایک بھوکے کو سپورٹ کرنا ہے، ہنگر پریونشن کی مجھے پریونشن کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ یہ اسی صورت میں روزہ بھی سکھاتا ہے اور حج کی حالت میں بھی جو مالی عبادت بھی ہے، جو جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں مشقت بھی ہے، اس میں ٹریولنگ اور سفر بھی ہے، اس میں گھر سے باہر جو ہے مسافرت بھی ہے، ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہو گئیں۔ تو اسلام کا جو کنسپٹ آف ورشپ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بازار میں بیٹھا ہوا جو تاجر ہے، اگر وہ عدول ہے، آنیسٹ ہے، اس کے اندر آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہے، قیامت کے دن دیانتدار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اسلام نے عبادت، ٹریڈنگ کو بھی اسلام نے عبادت ڈکلیئر کیا ہے۔ ایک عالم ساری رات جو ہے وہ تحقیق کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے تاکہ معاشرے کو فائدہ پہنچے، اس کو عبادت قرار دیا گیا۔ The ink of pen of scholar is more precious than the blood of martyr۔ عالم کے قلم کی سیاہی، اسکالر کے قلم کی سیاہی، ریسرچر اور محقق کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے برابر تولی جائے گی۔ تو عبادت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیں، صدقے کا ثواب ہے۔ آج کی مارکیٹنگ نے یہ اصول اختیار کر لیا کہ کسٹمر جب آنا ہے آپ کے پاس، گاہک نے آنا ہے تو سمائل دینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تبسموں کا فی وجہ اخی کا لا کا صدقۃ، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا تجھے صدقے کا ثواب دیتا ہے، چیریٹی کا ثواب ملتا ہے۔ تو عبادت کا کوئی نیرو کنسپٹ نہیں ہے، بلکہ بڑا وائڈ کنسپٹ آف ورشپنگ ہے کہ ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس رکھنا اور معاشرے کے لیے نفع بخش بن جانا، خیر تقسیم کرنا، آسانیاں بانٹنا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا، غریب کی، بیوہ کی، یتیم کی، ضرورت مند کی مدد کرنا۔ سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آنا وکافل الیتیم کا ہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ حضور کی انگلیاں رفع و اعلیٰ ہیں۔ تو اس اعتبار سے کر کے ملحدین اور دہریہ لوگوں کا یہ کویسچن کرنا کہ اللہ بے نیاز ہے تو عبادت جو ہے وہ کیوں کرواتا ہے، یہ بیہودہ قسم کا سوال ہے، بیہودہ قسم کا اعتراض ہے، یہ جذباتیت کے اوپر مبنی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ دین کی مبادیات اور دین کی تعلیمات اور دین کے احکامات کے بارے میں تصور کو جو ہے خلط ملط کرنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کا جو خدا پر بلیو ہے، جو رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت پر اعتقاد اور ایمان ہے، جو اسلام کی تعلیمات اور حقانیت کو پر اعتقاد ہے، اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مگر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ کا نور، نور ہدایت جتنا اس کو دباؤ گے اتنا پھیلے گا۔ میں امریکہ میں رہتا ہوں، بے شمار چرچز کے اندر اسلامک سینٹرز کھل رہے ہیں، مساجد کے اندر بہت سارے لوگ آ کر، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آفٹر ایکسیپٹنگ اسلام، جب وہ اسلام قبول کر لیتے، ہاؤ ڈو یو فیل رائٹ نو، اب کیسا محسوس کر رہے ہو یا محسوس کر رہی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں وی آر فیلنگ لائک وی آر فلائنگ ان دا ایئر، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ بہت بڑا برڈن، ڈپریشن، انگزائٹی ختم ہو گئی ہے ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے۔
تو جب انسان اس کے اندر انٹر ہوتا ہے تو راحت و سکون بھی پاتا ہے اور اس کو انٹرنل سیٹسفیکشن بھی ملتی ہے، پیس آف مائنڈ بھی ملتا ہے، اور معاشرے میں اس کا وجود نفع بخش بھی ہوتا ہے۔ تو اسلام کا عبادت کا تصور انسان کو ہی بینیفٹ کرتا ہے، اللہ کو اس کا فائدہ نہیں۔ انسان کی بھلائی کے لیے اللہ پاک نے عبادت کا پورا ایک فارم، چارٹ اور سسٹم انسانیت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات کے مطابق عبادت کرنے اور عبادت کی روح کے مطابق محض رضائے الہی کے لیے اللہ کی بندگی، اللہ کی تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔